الفتنۃ من القتل اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ شدید، یعنی جس قدر قتل کرنا کسی کا برا ہے اس سے کئی گنا زیادہ فتنہ برپا کرنا برا ہے۔ اور فتنے کئی طرح کے ہوتے ہیں، سماجی فتنہ ہوتا ہے، مذہبی فتنہ ہوتا ہے، سیاسی فتنہ ہوتا ہے، اقتصادی فتنہ ہوتا ہے، کئی طرح کے فتنے ہوتے ہیں، لیکن یہاں جو خاص فتنے کا ذکر ہو رہا ہے قرآن عظیم میں وہ مذہب کے نام پر فتنہ برپا کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز عشاء سے فارغ ہو کر، عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی اور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور کے حجرے پاک کے باہر بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، ارادہ یہ تھا کہ کچھ دیر ہم پھر گفتگو کریں گے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے، روانہ ہو جائیں گے۔ سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ دیر کے بعد آقا اپنے حجرے پاک سے باہر تشریف لاتے ہیں، اور جس وقت آپ تشریف لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی زلف مبارک سے، آپ کے بال، سر کے بال شریف سے پانی کے قطرات ٹپک رہے، لباس آپ کا بالکل بھیگا ہوا تھا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسا آپ نے اپنے جسم اطہار پر پانی ڈالا ہو یا غسل کیا ہو۔ اس حال میں جب آقا تشریف لائے اور آپ پر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ گھبراہٹ کی کیفیت آ رہی تھی، آپ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان معلوم ہوتے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنے حجرے پاک میں تشریف لے گئے اور ابھی آپ جب باہر برآمد ہوئے تو آپ کے جسم اطہر بھیگا ہوا ہے، کپڑے بھیگے ہوئے ہیں، زلف مبارک سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کہ آپ نے غسل فرمایا، اور اتنی رات میں یہ غسل کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو تم پانی کے قطرات دیکھ رہے ہو یہ غسل کے پانی کے قطرات نہیں ہیں، یہ پانی کے قطرات نہیں بلکہ پسینے کے قطرات۔ میں اپنے حجرے پاک میں گیا اور جانے کے بعد جب میں آرام کی غرض سے لیٹا تبھی ایک خواب مجھے دکھایا گیا، اور میں نے اس خواب میں دیکھا جو کچھ چیزیں مجھ پر واضح کی گئی، جو کچھ چیزیں دکھائی گئی، اگر وہ تم دیکھ لیتے تو اپنے ہوش و حواس کھو دیتے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے گھروں پر فتنوں کو ایسے برستے ہوئے اور گرتے ہوئے دیکھا جیسے بارش کا پانی گرتا ہے۔ یقیناً میری امت میں بڑے بڑے فتنے ہوں گے، یہاں تک کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا خروج۔ اور مجھے اپنی امت کی فکر ہوئی، اسی فکر اور اسی پریشانی کے سبب سے تم دیکھ رہے ہو کہ میرے جسم پر یہ پریشانی کی کیفیت ہے اور میرے جسم پر یہ گھبراہٹ کے سبب سے یہ پسینہ ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اور کیسے کیسے فتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ہوں گے کہ جس کی بنیاد پر آپ اس قدر پریشان کن ہو گئے کہ آپ کے جسم اطہر سے اس قدر پانی جاری ہوا کہ گویا آپ کے کپڑے اس پہ بھیگ گئے اور سارے مبارک سے زلفوں سے آپ کے پانی کے قطرات ٹپک گئے۔ قیامت تک جس قدر بھی فتنے اس امت میں برپا ہونے والے ہیں وہ سب اللہ کے نبی کو دکھا دیا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ اپنے منبر پہ جلوہ گر ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے فتنوں کا ذکر کیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فتنوں کا ذکر کیا جو آپ کی امت میں برپا ہونے والے، آپ نے ہر چھوٹے بڑے فتنے کا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے اور پھر آپ نے خطاب کیا اور اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہر چھوٹے بڑے فتنے کا آپ نے ذکر کیا، حتیٰ کہ اگر کسی فتنے کا بانی ایسا ہو کہ جس کے ماننے والے کم از کم 300 افراد ہوں گے، آقا نے اس کا نام، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان اور وہ فتنہ کب برپا ہوگا اور اس کے کم سے کم 300 ماننے والے ہوں گے، یہ بھی ہمیں بتائیں۔ حضور فرماتے ہیں ہمیں سب سے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے بڑا عالم وہ ہے کہ جس نے ان باتوں کو جو حضور سے سنا سب سے زیادہ جس نے یاد رکھا۔ ایسا کوئی فتنے کا بانی نہیں ہے جو قیامت تک پیدا ہو اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کے بانی کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اس کے خاندان کا نام اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اور اس کی تعداد کے بارے میں نہ بتایا۔ اس سے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ساتھ میں جو سب سے اہم بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اس امت میں فتنوں کا واقع ہونا یہ مقدر ہو چکا، یہ طے چلا۔ اب ان تمام فتنوں میں جو حضور نے دیکھے اور اپنی امت کو بتایا، صحابہ نے اس کو سنا، اور تمام فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے فرقہ واریت کا۔ دین کے نام پر الگ الگ جماعتیں بنا لینا، دین کے نام پر مختلف افکار و نظریات قائم کر لینا، دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کرنا اور اسلاف اور سلف صالحین کے طریقے سے ہٹ کر اپنا ایک نیا طریقہ ایجاد کرنا، یہ فرقہ واریت ہے۔
دین اور فرقے میں جو ایک بنیادی فرق ہوتا ہے وہ یہ ایک بنیادی فرق ہے کہ دین وہ ہوتا ہے جو اللہ کا بتایا ہوا اور انبیاء کا قائم کردہ ہوتا ہے. بھیجنے والا پروردگار عالم ہوتا ہے اور ان تعلیمات کو لوگوں میں عام کرنے والے اور خود اس کو پریکٹیکل کر کے دکھانے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں. اور فرقہ یہ ہوتا ہے کہ غیر نبی اللہ نبی کی اللہ رسول کی تعلیم کے مخالف اپنے خود ساختہ نظریات کو امت میں اور لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا لوگوں کو پابند بنانے کی کوشش کرتا ہے. وہ جو کچھ بناتا ہے یا جو کچھ بتاتا ہے وہی فرقہ واریت ہوتی ہے, وہی فرقے کا بانی ہوتا ہے, وہی فرقہ ہوتا ہے. وہ دین نہیں ہوتا, وہ فرقہ ہوتا ہے. بہت ساری اس تعلق سے حدیثیں ملتی ہے فتنوں کے بارے میں اور فرقوں کے بارے میں. اگر ان تمام حدیث کو ہم جمع کریں تو کئی ضخیم کئی جلدوں میں کتاب تیار ہو. یہاں تک کہ اتنے واضح انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک فرمائی اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے, بارہا آپ نے اس حدیث کو سنا ہے. اور شاید ہی کوئی ایسا 1400 سال میں کوئی ایسا محدث اور عالم گزرا ہو جس نے اپنی کسی نہ کسی کتاب میں کسی نہ کسی حدیث کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر نہ کیا ہو. اور اس حدیث پاک کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 18 اجلہ صحابہ کرام اس حدیث کے راوی. اور حدیث کی تصوف کی کتابوں کو الگ رکھیں آپ, بزرگان دین کی کتابیں الگ ہے. خاص جو علم حدیث پر جو مستقل کتابیں لکھی گئی اس میں تقریباً 344 حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کا ذکر ہے. یہ حدیث حد تواتر کو پہنچی بھی, ہر زمانے میں اس کو علماء نے لکھا بیان کیا اور یہ لوگوں کی زبان زد رہی, یہاں تک کہ یہ ہمارے علماء تک پہنچی اور اب ہمارے علماء سے سن کر ہم آپ کو بتا دیں. مشہور حدیث پاک ہے, آقا فرماتے ہیں ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ. فرمایا لوگوں قوم بنی اسرائیل میں, آقا ارشاد فرماتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا اور وہ قوم بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بن گئی. 72 فرقوں میں وہ تقسیم ہو گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 30 و70 مِلَّةً, اور میری امت میں بھی اختلاف ہوگا تو میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. پچھلی امت 72 فرقوں میں بٹی, میری امت 73 فرقوں میں بٹیں گی. گویا تعداد میں ایک فرقہ میری امت سے زیادہ ہوگا. حالانکہ بعض حدیثوں میں اپنی امت کے لیے بھی 72 کا لفظ استعمال کیا گیا, لیکن جو سب سے زیادہ روایت میں مشہور ہے اور جو سب سے زیادہ صحت کے درجے میں پہنچی ہے وہ 73 فرقوں والی حدیث ہے. علاقہ فرماتے ہیں کلہم فی النار, جتنے بھی فرقے ہوں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے. الا ملۃ واحدہ, صرف ایک جماعت ہوگی, ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا. ان 73 فرقوں میں 72 فرقے, 72 لوگ نہیں کہہ رہے, ایک فرقے میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہو سکتے. 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک ہی فرقہ ایک ہی جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنتی فرقے کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ آقا جو 72 جہنم میں جانے والے ہیں ان سے ہمیں کیا غرض, ان کے بارے میں ہم جان کے کیا کریں؟ آپ تو ہمیں جنتیوں کی نشانی بتائیں, جنتیوں کی پہچان بتائیں, تاکہ وہ نشانی کو جان کر اور مان کر ہم اس نشانی پر جاننے کے بعد اس جماعت جو جنتی ہے اس سے وابستہ ہو جائے. قالوا من ہی یا رسول اللہ, صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ قال ما انا علیہ واصحابی, آقا نے فرمایا جنتی جماعت کی نشانی اور پہچان یہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اور ایک اور حدیث سن لے آپ, یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے جو میں بھی سنا رہا ہوں, اور میں نے جو 73 فرقے والی سنائی میں نے عرض کیا 344 حدیث کی کتابوں میں, لیکن جو الفاظ میں نے تلاوت کیے کہ ترمذی کے الفاظ. صحیح مسلم کی حدیث ہے, آقا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی, 2 دعا میرے پروردگار عالم نے فوراً قبول کی, اور جب میں نے تیسری دعا مانگی تو میرے رب نے مجھے روک, مجھے منع کیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ حبیب یہ تیسری دعا اپنا مانگ. صحابہ اکرام کو بڑا اشتیاق ہوا, عرض کیا اللہ کے نبی کون سی 3 دعائیں ہیں جن میں سے 2 کو قبول کیا گیا اور ایک دعا مانگنے سے ہی آپ کو روک دیا آپ کے پروردگار نے؟ آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی دعا اپنے رب سے کی کہ پروردگار عالم میری امت پر اجماعی عذاب کبھی نازل نہ فرما. جیسا کہ پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا جب امت نافرمان ہو جاتی تھی, اس امت کا نبی اس امت کی ہلاکت کے لیے الفاظ صادر کرتا تھا یا کوئی ایسی دعا کرتا تھا جو ان کے لیے غضب کا سبب ہوتی تھی, اور اس دعا کی مقبولیت کے صلے میں یہ ہوتا تھا کہ عذاب آتا اور پوری کی پوری قوم پوری امت ختم ہو جاتی, سوائے ان چند لوگوں کے جو ایمان لائے وہی بچ جاتے. سوائے اگر حضرت نوح علیہ السلام کی ہم بات کریں, ہزاروں کی تعداد میں وہ امت تھی, لیکن جب عذاب آیا نوح علیہ السلام نے دعائے ہلاکت کی اپنی امت کے لیے. جب وہ 950 سال تبلیغ کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو صرف 83 ایمان والے بچے, باقی سب کے سب پتہ. پوری دنیا میں سے یہ 83 اور بعض روایتوں میں 87 آیا, یہی لوگ اہل ایمان تھے. پھر اسی سے دوبارہ نسل انسان بڑھی اور پھر دوبارہ انسان جو ہے آباد ہوئے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے, دوسرا آدم. لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا, سوائے لوط علیہ السلام کے کوئی نہیں.
شیس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، چند مٹھی پر مسلمان ایمان والوں کے علاوہ کوئی نہیں بچا. بہت ساری انبیاء کی امتوں پر عذابات آتے رہے. آقا کو اندیشہ ہوا کہ میری امت اگر گناہ گار ہو جائیں گی، اس پر بھی عذاب آئیں گا اور ختم ہو جائیں گی. عرض کی مالک کائنات میری امت پر اجماعی عذاب نہ بھیجنا. رب نے فرمایا حبیب تیری یہ دعا کو ہم قبول کرتے ہیں، قیامت تک تیری امت کو ہم باقی رکھیں گے. اجماعی کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت صفحہ ہستی سے ختم ہو جائے، فنا ہو جائے. ہاں اگر تیری امت میں بعض لوگ، کچھ لوگ اگر کچھ جگہ کچھ مقامات پر بدکاریاں کریں، گناہ کریں، شریعت کے خلاف ورزی کریں، تو ہم تنبیہاً مختصر چھوٹے تھوڑے بہت عذاب بھیج دیں گے، لیکن ایسا عذاب نہیں بھیجا جائے گا کہ پوری امت ہی ختم ہو جائے. تیری امت کو ہم قیامت تک باقی رکھیں. یہ دعا قبول کی. آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے بھی دوسری دعا عرض کی، کہا کہ پروردگار عالم بروز قیامت مجھے شفاعت کی اجازت عطا فرما، مجھے شفاعت کا درجہ دے کہ میں اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کروں. اللہ نے فرمایا حبیب یہ دعا بھی میں نے تیری قبول کی. قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کا عذر تجھے دوں گا، سب سے پہلے شفاعت کی اجازت تجھے عطا کروں گا، اور ایسی شفاعت کبریٰ تجھے عطا کروں گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اگر تو اس کی بھی شفاعت کرے گا تو میں تیری شفاعت قبول کر کے اس کو بخش دوں. یہ دوسری دعا بھی آقا کی رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی. اور آقا کہتے ہیں جیسے ہی میں نے تیسری دعا کے الفاظ اپنے زبان سے جاری کیے تھے، میرے رب نے فرمایا حبیب رک جاؤ، یہ دعا نہ کرو. اور وہ تیسری دعا کیا تھی؟ آقا فرماتے میں نے عرض کیا مالک کائنات جیسے پچھلی امتوں میں فرقے ہوئے، قوم بنی اسرائیل میں فرقے ہوئے اور یہ آپس میں لڑ کر کمزور ہو گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، انہوں نے اپنی شناخت کو کھو دیا. اے رب قدیر میری امت میں فرقے نہ ہو، اتحاد رہے، متحد رہے میری امت قیامت تک. اللہ نے فرمایا حبیب رک جاؤ، یہ دعا نہ مانگو، اس لیے کہ تیری امت میں فرقوں کا ہونا مقدر ہو چکا. تیری امت میں فرقے تو ہوں گے، یہ ہم نے پہلے ہی مقدر فرما دیا. اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ فرقوں کا واقع ہونا یہ مقدر ہو چکا ہے. اب دنیا میں کوئی ایسی کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھتا اور وہ یہ کہے کہ میں ساری فرقہ واریت کو، فرقوں کو ختم کرنے آیا ہوں، اس سے بڑا جھوٹا اور کذاب کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جس چیز کے لیے آقا سے یہ کہہ دیا گیا کہ حبیب یہ دعا نہ مانگو، یہ چیز کا مقدر ہو چکا ہے، یہ چیز کا واقع ہونا، تو وہ کام جو صحابہ بھی نہ کر سکے، کہ صحابہ کے زمانے میں جب فرقے شروع ہوئے بننا تو صحابہ ان فرقوں کو ختم نہیں کر پائے. جو نبی کے بعد سب سے افضل ترین جماعت تھی، جب وہ فرقہ واریت کو ختم نہ کر سکے تو آپ اور ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر اگر کہے کہ ہم سارے فرقوں اور اختلافات کو ختم کر دیں گے، سب ایک ہو جائیں گے، یہ ناممکن. پھر ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ ہماری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہمیں اس پر انرجی نہیں لگانا ہے کہ ہم فرقہ واریت کی ختم کرنے کے لیے زیادہ جستجو کریں. تو جا چکے ہیں، اگر اللہ نے ان کو توفیق دی ایک حد تک ہم ان کو سمجھائیں گے، مان گئے تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی توفیق دی، لوٹ آئے. اور اگر ہم پائیں کہ ان کو سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ان پر اتنی محنت نہیں کرنا ہے ہمیں جتنی ان لوگوں پہ محنت کرنا ہے جو اس وقت سنی صحیح عقیدہ سچے مسلمان ہیں، تاکہ یہ گمراہوں کی طرف نہ جائے، تاکہ دوسرے فرقوں میں نہ جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ سے فرمایا جنتی جماعت وہ ہوں گی جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گی. اگر ان فرقوں کو ختم کرنا ممکن ہوتا تو صحابہ کرام یہ سوال نہ کرتے کہ اللہ کے نبی جنتی جماعت کی نشانی بتائیے، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، صحابہ یہ پوچھتے اللہ کے نبی اگر آپ کی امت میں جب فرقے ہو جائیں تو کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا لاہ عمل بتائیں کہ ہم اس کو اپنا کر سارے فرقوں کو ملا دے، ایک کر دیں. صحابہ نے یہ نہیں پوچھا، اس لیے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکل گئی، پتھر پر لکھی ہوئی تحریر کو مٹایا جا سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کی کہیں بھی بات کو پلٹایا نہیں جا سکتا. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جنتی جماعت سے وابستہ رہے، اور یقیناً جنتی جماعت اہل سنت و جماعت کے علاوہ کوئی نہیں. وجہ یہ ہے کہ یہی وہ جماعت ہے جس جماعت میں انبیاء کرام، جس جماعت میں صحابہ کرام ہے، جس جماعت میں اولیاء کرام ہے، جس جماعت میں ائمہ ہے، جس جماعت میں محدثین ہے، جس جماعت میں علماء ہے. کسی جماعت میں اہل سنت کے علاوہ آپ کو اولیاء نہیں ملیں گے، ائمہ نہیں ملیں گے، محدثین نہیں ملیں گے. جتنے بھی محدثین ہوئے سب اہل سنت و جماعت میں ہوئے، جتنے بھی ائمہ ہوئے سب اہل سنت و جماعت میں ہوئے، جتنے بھی اولیاء ہوئے ہیں اور ہوں گے سب اہل سنت و جماعت. لہذا یہ جماعت حق پر ہے، اور وہی عقیدہ، وہی منہج ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعی کو بتایا، تابعی نے تبع تابعی کو، اور اس طرح یہ عقیدہ نسل دل نسل منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچا. اب جو ان جماعتوں کو چھوڑ کر اہل سنت سے ہٹ کر کسی بھی نئی جماعت میں جاتا ہے، یقیناً وہ ہدایت نہیں پا رہا ہے. شیطان اس کو یہ کہہ کر گمراہ کرتا ہے کہ اب تک تو جہالت میں تھا، اب تو نے جماعت بدلی ہے، فرقہ بدلا ہے، اب تو صحیح راہ پر آیا ہے. حقیقت پہ صحیح راہ پر نہیں آتا، بلکہ جنتی جماعت کو چھوڑ کر گمراہی اور جہنم کی جماعت میں جاتا ہے. اگر تاریخ اسلام کا آپ جائزہ لے، بہت سارے فرقے پیدا ہوئے، جیسے کہ حضور کی حدیث تھی کہ 73 ہوں گے. کچھ فرقے پیدا ہوئے
ایک عرصے تک رہے ائمہ کی کوشش، علماء کی کوشش، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی کوششوں سے فرقوں کا وجود ختم۔ کچھ فرقے آج بھی موجود ہیں اور ان میں پھر شاخیں پھوٹ رہی ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت، جس کو ہم اہل سنت کہتے ہیں، جو حقیقی مسلمان، حقیقی اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ رسول اللہ کے زمانے سے تھے، ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہے۔ اسی جماعت کو، اسی اہل سنت کو سواد اعظم بھی کہا، اور سواد اعظم سے مراد یہ ہے کہ جس پہ سب سے زیادہ اولیاء، جس پہ ائمہ، جس پہ محدثین، یہ ایکچوئل میں، یہ اصل میں سواد اعظم۔ تاریخ اسلام کے اگر حوالے سے بات کریں، سب سے پہلا فرقہ شیعہ فرقہ ہے، اہل تشیع جن کو ہم کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں۔ دعویٰ کیا تھا ان کا؟ انہوں نے اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کیا، اور اتنا دعوے میں مبالغہ کیا، اتنا دعوے میں مبالغہ کیا، علی سے محبت کا دعویٰ کیا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ سے محبت کا دعویٰ کیا، امام حسن حسین سے محبت کا دعویٰ کیا، اہل بیت سے دعویٰ کیا، اس محبت میں اتنا غلو کیا، اتنا بڑھ گئے کہ معاذ اللہ ان کی محبت میں حد درجے زیادہ مبتلا ہونے کی وجہ سے یہاں تک کفر اختیار کیا کہ معاذ اللہ اہل بیت کو انبیاء سے افضل قرار دیا۔ اس میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ علی تمام نبیوں سے افضل سوائے رسول اللہ کی، رسول اللہ کو چھوڑ کر باقی جتنے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک سب سے افضل ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب کوئی فرقہ گمراہ ہوتا ہے، کوئی نظریہ غلط قائم ہوتا ہے، تو پھر وہ حقیقت کی طرف نہیں آتا۔ جب بیماری کا علاج نہ ہو تو بیماری بڑھتی ہے، مرض بڑھتا ہے۔ یہی ہوا کہ بدعقیدگی کا مرض بڑھا، کہ ابتدا میں جب گمراہ ہوئے تو علی کو افضل قرار دیا، پہلے صحابہ سے افضل قرار دیا، پھر انبیاء سے افضل قرار دیا، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ آج کے موجودہ شیعہ حضرات نعوذ باللہ من ذالک علی کو خدا تک کہتے ہیں۔ ان کے ویڈیوز موجود ہیں، ان کے علماء کی، ان کے مولویوں کی کتابیں باقاعدہ تحریر کی گئی ہے، اور آج ایران کی طاقت پر، کیونکہ ایران ان کا ایک ملک ہے جہاں پر اکثریت اور کثرت کے ساتھ شیعہ پائے جاتے ہیں، بلکہ شیعہ حکومت ہے وہاں پر، ایران کی مدد اور امداد کی بنیاد پر آج ان میں اتنی ڈیرنگ بڑھ گئی ہے اور ان میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ اپنے عقائد کا برملا کھل کر یہ اظہار کرنے لگے، کہ باقاعدہ ویڈیوز بنا کر اپنے عقیدوں کا اظہار کرتے۔ ابتدا میں ان کے عقیدے گمراہ کن تھے، خطرناک تھے، کفریہ تھے، لیکن کفر بڑھتا جا رہا، کم نہیں ہو رہا۔ محبت علی میں جب مبتلا ہوئے، پہلے امیر معاویہ کے باغی بنے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اہل سنت و جماعت کا بھی نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان میں خلافت کو لے کر اختلاف ہوا، حضرت عثمان غنی کے خون کے قصاص کو لے کر اختلاف ہوا، جنگیں ہوئی، اور اس بارے میں اہل سنت کا اجماع اس بات پر ہے کہ حق علی کے ساتھ تھا، حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی، لیکن چونکہ وہ صحابی تھے، ان کی نیت خلوص کے ساتھ تھی، ان کی اپنا ایک جواب اور دلیل تھی، وہ دلیل یہ تھی کہ عثمان غنی کے قتل کا بدلہ چاہتے تھے، اور قاتلان عثمان غنی علی کی فوج میں شامل تھے، ان کے پاس یہ عذر تھا، یہ وجہ تھی کہ قاتلوں سے بدلہ لینا شرعی تقاضا، شرعی ذمہ داری ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے علی سے مطالبہ کیا کہ قاتلوں کو قتل کیا جائے، قاتلوں کو میرے حوالے کیا جائے، لیکن حضرت علی کی دشواری یہ تھی کہ قاتل ان کی نشاندہی نہیں تھی، نامزد نہیں تھے۔ یہ تو تھا کہ قاتل اس معاشرے میں ہے، لیکن کون قاتل ہے یہ جاننا اور بتانا اتنا آسان نہیں تھا، اور قاتل خود اقرار کر کے سامنے آ کر بتانے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم یہ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا۔ ایسی صورت میں کسی بھی شخص کو پکڑ کر قتل کر دینا اور یہ کہنا کہ اس نے عثمان غنی کا قتل کیا لہذا ان کے قتل کے قصاص میں سے ہم قتل کر رہے ہیں، یہ ظلم تھا، شریعت کے خلاف ورزی تھی۔ مولا علی کے پاس اپنے جواز کی صورتیں تھی، اپنے دلائل تھے، اور امیر معاویہ کے پاس اپنے دلائل تھے کہ قاتلوں سے بدلہ لینا شرعی تقاضا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ حق پر علی تھے، علی حق پر تھے، امیر معاویہ سے خطا ہوئی، البتہ چونکہ صحابی ہے اور ان کی سوچ میں کوئی فاسد مقصد نہیں تھا، ان سے جو خطا ہوئی اس کو ہم خطا اجتہادی پر محمول کرتے ہیں۔ خطا اجتہادی وہ کہ جو قصدن نہ کی جائے، مسئلے کی نوعیت کچھ ہو، سمجھا کچھ جائے، لیکن اس میں نیت خالص اور خلوص کے ساتھ، تو خطا تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ نیت نیک ہے، اس میں قصدن گناہ نہیں ہو رہا، قصدن خطا نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے خطا اجتہادی، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایک اجر عطا فرمائے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ان کے درمیان میں جنگیں ہوئی تو چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ شیعہ اس دور کے جو شیعہ حضرات تھے انہوں نے امیر معاویہ کی توہین شروع کی، جرار بڑی، پھر خلفائے راشدین تک آئے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی توہین شروع کی، ان پر جھوٹے الزامات لگائے، اور اس طرح کی کتابیں لکھی گئی، اس طرح کے عقائد و نظریات بیان کیے گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک ایک سنی صحیح عقیدہ مسلمان جو اسلام اور دین سے محبت رکھتا ہے اور اسلام کی حقیقت کو جانتا سمجھتا ہے، اور جس کا یہ عقیدہ اور ایمان ہو کہ یہ دین اللہ کا قائم کردہ قیامت تک کے لیے آیا اور قیامت تک یہ دین باقی رہے گا، وہ ایسے بیہودہ اور باطل اور ایسے بیہودہ عقیدوں کو تسلیم کر ہی نہیں سکتا۔
یہ سب سے پہلا الزام یہ لگایا گیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پر شیعہ فرقے کی جانب سے کہ نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت غضب کی، خلافت علی کا حق تھا، اور پھر خلیفہ ہونے کے بعد یہ کیا کہ حضرت فاطمہ کا باغ تھا ایک کھجوروں کا، باغ فتح جو حضور سے ان کو ملا تھا، اس باغ پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر یہی نہیں نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ صدبار معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے قرآن کو تبدیل کر دیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ معاذ اللہ ابو بکر صدیق نے اپنے زمانے میں جب قرآن لکھوایا تحریری شکل میں، کتابی شکل میں جمع کروایا، تو قرآن سے اس ساری آیتوں کو نکال دیا جو علی کی فضیلت میں تھی یا اہل بیت کی فضیلت۔ آپ تصور کیجئے کیا یہ کوئی حقیقی اور سچا مسلمان تسلیم کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ جو آج موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس قرآن ہے یہ تبدیل شدہ قرآن ہے، یہ اصل قرآن نہیں ہے؟ ہم اصل قرآن ہونے پر ایسا یقین رکھتے ہیں، اسی بنیاد پر تو ہم دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں تحریف ہوئی، انجیل میں تحریف ہوئی، توریت میں تحریف ہوئی، زبور میں تحریف ہوئی، یہ قومیں وہ تھی تباہ اسی لیے ہوئی، یہ قومیں برباد اسی لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں جو نبی کے ذریعے ان تک پہنچی تھی، بعد والوں نے اس میں تحریفات کی۔ قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن بھی دعویٰ کرتا ہے، ہم بھی اس دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ نہ قرآن کا زیر بدلا گیا نہ زبر بدلا گیا، جیسا رسول اللہ پہ نازل ہوا تھا ویسا ہی بے عینی جو کتو آج ہمارے پاس پہنچا۔ اس لیے کہ قرآن عظیم خود اپنے بارے میں اعلان کرتا ہے یہ کتاب اللہ نے نازل کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتا ہے حبیب یہ کتاب، یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم نے لیا، ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب جس کتاب کی حفاظت پروردگار عالم فرمائے بھلا اس کتاب کو کون بدل سکتا ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن بدلا گیا، اس میں تحریفات ہوئی۔ اصل میں اسکرین پہ دکھ نہیں رہا ہے ورنہ آپ کے سامنے میں ایک ویڈیو دکھاتا، آڈیو آ رہا ہے تو آڈیو سن لے، شکل شاید آپ کو نظر نہ آئے گی۔ اس وقت پاکستان کے ایک مولوی صاحب ہے، موجود ہے زندہ، شبیر حسن میسوی ان کا نام ہے۔ ابھی حال ہی میں گزشتہ 1.5 سال ہو رہے ہیں بس، انہوں نے ایک خطاب کیا، بیان کیا، اور جو باتیں شیعوں نے اپنی کتابوں میں لکھی تھی، جب ہم اپنی قوم کو بتاتے تھے کہ دیکھو ان شیعوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن بدل دیا گیا، ہماری قوم کے لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ یہ مولوی شبیر حسن میسوی جو پاکستان کے ان کے شیعہ فرقے کا بڑا عالم مانا جاتا ہے، زورا اکیڈمی کا یہ جنرل سیکرٹری ہے، اور یہ بڑی اکیڈمی مانی جاتی ہے پاکستان میں شیعوں کی، اور شیعوں کی علماء کونسل کا پریزیڈنٹ ہے، یہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے کوئی، اور آئے دن ٹی وی میں ڈیبیٹوں میں آتا ہے، ٹی وی پر آتا ہے پاکستان کے ٹی وی پر۔ اس نے جو آ کر قرآن کے تعلق سے ایک نیا انکشاف کیا اور اپنے باتوں کی تصدیق کس انداز میں کی، پہلے آپ اس کا یہ کلپ سن لیا۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے زہرا اکیڈمی کو یہ توفیق عطا فرمایا، میرے استاد حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو یہ ہمت دی کہ قرآن مجید کے ہاتھ سے لکھے ہوئے 4 اماموں کے نسخے انہوں نے تلاش کیے ہیں اور ان پر ریسرچ کی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم نے اس کی سرٹیفیکیشن جو ہے وہ برٹش میوزیم لائبریری سے لی ہے کہ یہ کاغذ جو ہے اسی زمانے کا ہے جو زمانہ امیر المومنین السلام کا تھا۔ یا علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زہرا اکیڈمی نے ایسے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ جن کے نام کی تھی وہ برکتی برکتیں ہیں، لیکن تاریخ کا یہ کام آپ کو آگے چل کے بتائے گا۔ میں یہاں سے اس وقت بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ اہل سنت کے ساتھ ہمارے اختلافات ایک دم سے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم پھر اس کو حل نہیں کر سکیں گے۔ جیسے کہ اس وقت تو دشمن ڈھونڈ رہا ہے کوئی ایک چھوٹی سی چیز مل جائے اختلاف کی، اس کو ایسا دھماکہ کر دیا جائے، لیکن جب پورے 4 نسخے سرٹیفائی ہو جائیں گے، ان کے اندر جو چیزیں مسنگ نظر آ رہی ہیں ان کو ہم سرٹیفائی کر لیں گے، تو آپ کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا اور آپ اس کی زیارت بھی کریں گے، دیدار بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تاریخ اس بات کو لکھے گی کہ جہاں انقلاب اسلامی کی برکت سے تشیع کو اتنی عزت ملی، وہاں تشیع نے اوریجنل قرآن مجید کو ڈھونڈ نکالا اور عوام کو واپس دے دیا۔ پورا بیان آپ نے سن لیا۔ کہتا ہے کہ 4 نسخے ہمیں وہ قرآن کے ملے جو حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت علی کے زمانے کے تھے، علی نے لکھا اور اہل بیت کے پاس 4 نسخے ہم کو اس وقت مل گئے، اور اس کو ہم نے کنفرم کرنے کے لیے کہ وہی نسخے اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی سیاہی ہے، کہ ہم نے برٹش میوزیم لائبریری کو بھیجا ہے، یعنی انگریزوں کو دیا ہے کہ وہ ریسرچ کرے، تحقیق کرے اور بتائے کہ یہ اسی زمانے کا کاغذ ہے، اسی زمانے کی سیاہی ہے۔ اگر وہ ویریفائی کر دیں، سیٹسفائی ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ پھر ہم قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے، انقلاب ایران کے بعد کہ ایران میں انقلاب آیا کہ ہم نے، یعنی ان کے بقول ایران میں صاحب اسلامی نظام قائم ہو گیا، شیعت قائم ہو گئی۔ اس کارنامے کے بعد دوسرا سب سے بڑا شیعوں کا کارنامہ یہ ہوگا کہ ہم نے امت تک 1400 سال کے بعد اوریجنل قرآن پہنچا۔ مطلب آپ اور ہم جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں یہ سب ڈپلیکیٹ ہے۔ میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، اصل میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی یہاں شیعہ تو رہتا نہیں ہے کوئی، آپ شیعہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں جتنے بھی اس وقت فتنے، پہلے اور آج کے فتنوں میں ایک بڑا فرق ہے کہ فتنے علاقوں میں محدود ہوتے تھے، دوسرے علاقوں تک دھیرے دھیرے بڑھتے تھے، لیکن یہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو ایک
گاؤں کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں میل کی دور کی بات بھی کسی بھی جگہ سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے. ہمارے نوجوانوں کا ایک طبقہ اس وقت ہوا اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے مولویوں کی تقریریں چھائی بھی ہے اور اہل بیت کی محبت کی جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا نوجوان یہ سوچ کر ان سے متاثر ہوتا ہے کہ بھائی اہل بیت تو نبی کے گھر والے ہیں, نبی کے خاندان والے ہیں, نبی کے رشتہ دار ہیں, نبی کے عزیز و اقارب ہے, ان سے محبت تو ایمان کا جز ہے, حصہ ہے. تو جب یہ عقیدہ جو بتا رہے ہیں کہ اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے ہیں, یہی جماعت صحیح ہے, یہی حق ہے. اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا نوجوان شیعات کی طرف متاثر ہو رہا ہے. پہلے مولائی بولتا ہے اپنے آپ کو کہ میں علی کا چاہنے والا ہوں, مولا علی کا چاہنے والا ہوں. مولائی اور مولائی سے ہوتے ہوتے کب شیعہ ہو جاتا اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ شیعہ فرقے میں کتنے کفری عقائد بھرے پڑے ہیں, کہ یہی وہ کفری عقائد ہے جس کی بنیاد پر یہ 72 جہنمی فرقوں میں اور جہنم میں جانے والے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں جن کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے, مکمل نہیں ہے, اس میں تحریف ہوئی ہے اور اوریجنل قرآن 1400 سال کے بعد ہمارے پاس آ گیا اور ہم اس کو اب کلیئر کر کے کنفرم کر کے امت تک پہنچائیں گے, ایسی سوچ اور ایسا عقیدہ رکھنے والے کیا مسلمان ہو سکتے؟ 1450 سال سے بڑے بڑے ائمہ محدثین بزرگان دین کیا معاذ اللہ ڈپلیکیٹ اور نقلی قرآن پڑھتے آ رہے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت کے بھی بارے میں عقیدہ رکھنا کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک تحریف شدہ ہے. قرآن کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا زیر و صبر بھی جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, بندوں نے اس میں مداخلت کی اور اپنی طرح سے ہٹایا اور بڑھایا, یہ کفر ہے. اس کے کافر ایسے شد کافر ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, کیونکہ باضابطہ کہہ رہے ہیں پہلے تو کتابوں میں تھا, ان کی موجود تھا, کئی کتابیں لکھی گئی ان کی طرف سے, اور ہمارے نوجوان ان کی محبت اہل بیت کو دیکھ رہے ہیں, باقی ان کے عقائد و نظریات کی طرف توجہ نہیں ہے. یاد رکھیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کی محبت فرض عین ہے. نبی کے خاندان والوں کی محبت کیا ہے ہم پر؟ فرض عین. اور یہ محبت کسی مولوی نے ہم پر فرض نہیں کی بلکہ پروردگار عالم نے خود فرض کی. قرآن عظیم میں سورہ شورى میں اللہ فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, اے میرے حبیب کہہ دے اپنی امت سے کہ جو میں نے تمہیں تبلیغ کی, جو اللہ کا راستہ دکھایا, جو تمہیں ایمان کی پہچان دی, میں ان تمام تبلیغ اور ان احسانات کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت میرے خاندان والوں سے محبت کر. یہ تو قرآن عظیم کا حکم ہے. اگر یاد رکھیے اہل بیت سے محبت کرنے کے لیے ہمیں صحابہ کا گستاخ بننے کی ضرورت نہیں. محبت اہل بیت کس لیے ہمیں وہ عقائد رکھنے کی ضرورت نہیں جو شیعوں نے بنا رکھے اور ہم صرف اس بنیاد پر ان سے متاثر ہو جائیں کہ محبت اہل بیت کرتے. خدا کی قسم یہ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں, اس لیے یہ دعویٰ تو اہل بیت سے محبت کا کرتے لیکن عقیدہ اہل بیت والا نہیں رکھتے. قیامت کے دن اہل بیت کا ہر فرد ان سے بیزاری کا اظہار کرے. تو قرآن کو تحریف شدہ مانے اور اس کا الزام سیدنا ابوبکر صدیق پہ لاتے کہ ابوبکر نے قرآن کو بدلا. یہ اہل بیت کی توہین ہے, یہ قرآن اور اسلام کی کا انکار ہے. پھر یہی عقیدہ نہیں رکھا گیا بلکہ عقیدہ بڑھا. میں نے کہا نا کہ بیماری بڑھتی ہے. محبت اہل بیت سے شروع ہوئے تھے اور اس میں اتنے غلو کرنے لگے, اتنے ڈوبے, اتنے بڑے, مبالغہ کرتے کرتے نوبت یہاں گئی کہ صحابہ کی گستاخیاں کرنا شروع کی اور یہ تک کہہ دیا معاذ اللہ اصول کافی ان کی کتاب ہے جو سب سے پہلے نمبر پر ان کے حدیث کی کتاب مانی جاتی ہے. جیسے ہم اہل سنت میں بخاری کو ہم سب سے پہلی کتاب حدیث کی معتبر کتابوں میں مانتے ہیں. کتابیں حدیث کی بہت ساری ہے لیکن تمام حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر جو کتاب ہمارے یہاں مانی جاتی ہے وہ صحیح بخاری ہے. اس کے بعد صحیح مسلم ہے, پھر ابو داؤد ہے, پھر ترمذی ہے, پھر نسائی ہے, پھر ابن ماجہ ہے. سیاہ ستہ کہتے ہیں 6 صحیح حدیث کی کتابیں ہمارے یہاں سب سے اہمیت کی حامل ہے. ویسے اہل تشیع کے سب سے زیادہ قرآن کے بعد جو حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے نمبر کی جو کتاب وہ تسلیم کرتے اور مانتے اس کا نام ہے اصول کافی, جس کا لکھنے والا یعقوب کلیلی ہے. اہل تشیع اہل شیعہ فرقے کا بہت بڑا عالم ہے, ان کے نزدیک بہت بڑا ہے لیکن انتہائی قذاب شخص کا ہے. اور اصول کافی میں تک لکھا معاذ اللہ کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سارے صحابہ ایمان سے پھر گئے. 6 صحابہ تھے جو ایمان پر ہے, باقی سب مرتد ہو گئے. سارے صحابہ کو کافر ہوا. اور آج مولائی کہنے والوں کی بھی یہی حال ہے. امیر معاویہ کی گستاخی سے شروع کرتے ہیں, ابو بکر اور حضرت عمر تک پہنچ جاتے ہیں. میں نے ایسے کئی مولائیوں کو دیکھا کہ جو آج کل ویڈیو پہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت معاذ اللہ استغفر اللہ 100 بار معاذ اللہ حضرت عمر ہے, انہوں نے تو قتل کیا. قتل ابو بکر صدیق نے کروایا اور اس کے بعد پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی. ارے بھائی یہ کیسی سنیت ہے کہ تم ابو بکر صدیق کی توہین کر رہے ہو, حضرت عمر کی توہین کر رہے ہو, کل صحابہ کی توہین کر رہے ہو اور اپنے آپ کو سنی کہہ رہے ہو. اللہ کے رسول نے تو اہل سنت و جماعت کی پہچان ہی بتائی, ما انا علیہ و اصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. آپ نے جن کے طریقے پہ عمل, جن کے عقیدے پر عمل کرنا جنت میں جانے کا سبب تھا, انہی کو آپ معاذ اللہ کافر بول کے جنت بھی بتا رہے ہیں. اور پھر یہی نہیں, صحابہ کی گستاخی سے آگے بڑھے, اہل بیت کی محبت میں بڑے 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 انبیاء سے افضل. نوبت یہاں تک آئی اور ہر بات کی کلپ میں دکھا سکتا ہوں لیکن بیان لمبا ہو جائے گا, وقت اتنا ہے نہیں, کافی وقت ہو گیا ہے. 3 بج رہے ہیں میری گھڑی میں اس وقت اور میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ 9 بجے سے مسلسل جلسے میں بیٹھے. پھر بھی آپ کی میں داد دیتا ہوں کہ
6 घंटे होने को आए और आप अभी भी सुन रहे हैं और सुनने के मूड में है, बहुत बड़ी बात है। वरना इतनी रात में और इतने घंटे बैठकर सुनना ये आसान बात नहीं है। तो वो तो मैं वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं कि जिसमें इन्होंने अंबिया से अफजल कहा। आइए मुबालगी की इंतहा यहाँ तक हो गई कि अली को खुदा कहने लगा। इस ताल्लुक से मैं आपके सामने एक क्लिप सुना रहा हूँ। सुना इसलिए रहा हूँ, एक्चुअल में वीडियो आई है लेकिन दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, केबल वगैरह का इंतजाम नहीं है। आइए जरा इंसाफ को सुनिए। ये पहले तशय्यो का एक मौलवी है, इसका नाम है आकिब रजा ज़ैदी, ये भी जिंदा है, नौजवान खतीब है। आकिब रजा ज़ैदी क्या कहता है जरा सुनिए। कारी अबू तालिब ने सोचा अली 13 रजब को फजर के वक्त आया, कहा चलो आज वो जो मक्का में पादरी बना बैठा था और हर एक को जायचा बनाता था कि फुला बच्चा कब पैदा होगा, वो किन खसूसियात का मालिक होगा, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया, पहली बार ये बात कह रहा हूं। अबू तालिब कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाऊं और उससे जाकर पूछूं कि बता 13 रजब को फजर के वक्त इस वक्त में आने वाला बच्चा किन सिफात का मालिक होगा। ये सोच कर डीजी खान वालों सोच में ना पड़ना, चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ, क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना, क्या जरा देख तो सही 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा। सिफ्तैन कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने बच्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादार जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा। पादरी खड़ा होकर कहने लगा अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं। समझ में आ रही है ना आपके? अगरचे मंजर नहीं दिख रहा, शक्ल नहीं दिख रही है, और वैसे भी शक्ल क्या देखेंगे, मनुष्यों की शक्ल, शक्लों पर ही 12 बजे देखेंगे आप तो यही बोल उठेंगे कल रात ख्वाब में इब्लीस को देखा, सारी सूरत जनाब की। लेकिन आवाज से समझ में तो आ रहा है देखिए खुदा कैसे बता रहा है अली को, कैसे अल्लाह बता रहा है माता। और बाकायदा वेबसाइटों पे तकरीरें अपलोड है, बाकी छुपी नहीं है। ऐसा नहीं है कि छुप कर मजलिस हो रही थी, छुप कर अकीदा बताया जा रहा था और हमारे किसी सुन्नी ने इसको वीडियो बनाकर वीडियोग्राफी कर ली, ऐसा नहीं है। ये खुद अपने चैनलों पे डालते हैं, हजारों का इनका मजमा होता है, हजारों के मजमे में बांगे दुआल ऐसे कुफरी अकीदों का इजहार करते हैं। हैरानी उन लोगों पर होती है कि इन सब सुनने के बावजूद भी लोग किस तरफ शिया की तरफ जाते हैं और उसको इस्लाम कहते हैं। माशाअल्लाह इस्लाम का बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, दो नहीं। कुल हु अल्लाहु अहद, ए हबीब कह दे अल्लाह अहद एक है, कोई शरीक नहीं उसका। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, ना उसका कोई बेटा है ना वो किसी का बेटा है। ये तौहीद है और तौहीद के बारे में इतना ज़ाबता उसूल हर मुसलमान जो कलमा पढ़ता है उसको मालूम है। मगर ये देखिए कितनी ढिठाई के साथ कहता है कि जब अली पैदा हुए तो अबू तालिब जो अली के वालिद थे एक पादरी के पास गए, आगे जरा इस बच्चे के बारे में बताया, इसका मुस्तकबिल बताया कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा, क्या होगा। ये तारीख को पैदा हुआ, तारीख ये थी, साथ ये थी, घड़ी ये थी, इस घड़ी में इस वक्त पैदा हुआ, जरा बताया इस बच्चे के बारे में। उसने जायचे बनाना शुरू किया पादरी ने, जायचे कि वो खाने बना रहा है, उसमें अदद लिख रहा है, ये कर रहा है भाई, मुस्तकबिल बताने के लिए एक जायचा बनाया, फाड़ा, दूसरा लिया, फिर लिखा, फिर फाड़ा, तीसरा ला तादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, कागजों का ढेर लग गया। अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं, बस कागज पे लिखता है, फाड़ता है, फेंकता है, आखिर मामला क्या है। उसने कहा मैं हैरान हूं अबू तालिब, जिस साथ जिस घड़ी जिस वक्त में तू जिस बच्चे की पैदाइश की बात कर रहा है उस घड़ी में अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। यानी नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जो पैदा हुए ये अली नहीं है बल्कि ये खुदा है। अबू तालिब, अभी जाहिल से कोई कहे कि अगर पैदा होने वाला अली खुदा है तो पैदा करने वाला अबू तालिब, फिर उसको भी खुदा कह दो, आपको क्यों छोड़ दिया? अजीब जहालत। और यही एक ही मौलवी तक बात ही नहीं, चलो एक आध मौलवी ने कहा कोई तावील कर दे, कोई एक आध बेवकूफ मौलवी होगा। अरे पूरी जमात का यकीना मैं इतने वीडियो सुना सकता हूँ कि अगर ये पूरी रात भी सुनाता रहो, आपको वीडियो दिखाता रहो तो कम वक्त पड़ता है। मैं सिर्फ 3 वीडियो का यहाँ इंतखाब किया। इस एक मौलवी और को सुन लो, इसका नाम है जाफर जटोई। ये भी देखिए अली के बारे में माज़अल्लाह खुदा कैसे था। ये चाबी अभी दूंगा, अभी गाड़ी मेरे पास है, ये चाबी अभी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के स्टैंडर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो खलीफा अली है।
सलमान क्या बातें पूछता है, सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाल दूंगा, मेज बनना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दाब दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है। अली फरमाते जब से वो है, जब से वो है। चौके में मुझे सुनना, जब से वो है। अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत थी। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा, नहीं, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। सलमान फारसी ने अली से पूछा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़द्र साहबी ऐसे बेहुदा सवाल कर सकते हैं? नामुमकिन है, नामुमकिन हो ही नहीं सकता। सहाबी रसूल जो तौहीद को जानता समझता हो, सलमान फारसी फकीह साहबी है, मसनवी मनगढ़ंत किस्से कहानियां झूठी रिवायतें गड़गड़ के लोगों के अकीदे खा रहे हैं। सलमान फारसी ने हज़रत अली से पूछा कि मौला आप बताइए आप कब से हैं? भाई सारी दुनिया जानती है कब से है, जब पैदा हुए तभी से आलम अरवा में थे जैसे और रूह थी। सिर्फ वाहिद अल्लाह की जात है जो अज़ली और अबदी है। जब कुछ नहीं था तब वो था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो होगा। उसके अलावा हर शय को, हर चीज को फला। और अज़ली अबदी का मतलब ये कि वो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, गैर हादिस है। ऐसा नहीं कि पहले था नहीं, है और फिर फना हो जाएगा। उसके अलावा हर चीज हादिस है, पहले थी नहीं, उसने वजूद दिया, जब तक चाहेगा कायम रखेगा, जब चाहेगा फना। ये बुनियादी अकीदा है तौहीद का। अगर इससे कितने कोरे हैं ये लोग। तो सलमान फारसी ने पूछा कि अली बताइए आप कब से? अली ने कहा जब से वो, जब से अल्लाह तब से हम, माज़अल्लाह, यानी अल्लाह और के साथ साथ। ये अकीदा तो रसूलुल्लाह के लिए भी नहीं है, माज़अल्लाह, तो अली के लिए कहां से हो सकता है? फिर सलमान फारसी ने दूसरा सवाल किया कि जगह तो थी नहीं, मकान तो था नहीं, तो वो कहाँ रहता था और आप कहाँ रहते थे? अगर आप तब से हैं, जब से वो है, तो कोई जगह नहीं थी, जमीन आसमान चांद सूरज कुछ था ही नहीं, कोई जगह ही नहीं थी, कोई मकान ही नहीं था, तो वो कहाँ था और आप कहाँ थे? तो अली ने कहा वो हम में रहता था, हम उसमें रहते थे। और वो हम में रहकर हमें ढूंढता था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते थे। इसी तरह गुजर गया। इसके कुफ्र होने में कोई शक नजर आता है? और अगर ये भी कुफ्र नहीं है, ये भी अगर इस्लाम है, तो फिर अल्लाह ही जाने फिर ईमान की चीज का लाभ। फिर मुशरिकों के और आपके अकीदे में क्या फर्क है? मुशरिकों से भी बदतर अकीदा है। कम अज कम वो भी कृष्ण राम को अवतार मानते, उनके बारे में भी वो अकीदा नहीं रखते कि राम कृष्ण हमेशा से थे। उनके बारे में भी उनका अकीदा इनसे भी गए।